کریم کی جوتی کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ کائنات کا ہر پیر ایک طرف، بلال کا پیر ایک طرف، کائنات کے امام ایک طرف، مدینے کا امام ایک طرف۔ کائنات کے ہر بندے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کی بات جھوٹ۔ اسی لیے تو اس صحابی کو کہا تھا جو لکھا کرتے تھے نبی کی باتوں کو، کچھ قریشی صحابہ کے مشورے پر لکھنا چھوڑ دیا کہ پوچھ پوچھ کر لکھا کر، ہر بات کو نہ لکھا کر۔ آقا نے دیکھا میرا جانثار لکھ نہیں رہا، کہا تو لکھتا کیوں نہیں؟ کہا آقا میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کی ہر بات نہ لکھی جائے، پوچھ پوچھ کے لکھی جائے۔ فرماتے ہیں اکتب، لکھ، اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ ارے یہ آقا تو وہ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور آقا جب بھی دین اسلام کی بات کرتے ہیں عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تمہارا منتشر ہو جانا، پھیل جانا، بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد جب پڑاؤ ہوا، صحابہ اس طرح مل کے اکٹھے لیٹتے کہ ان کے اوپر اگر ایک چادر ڈال دی جاتی وہ سب کے لیے کافی ہوتی۔ امام بخاری حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی گھریلو گدھے لوگوں نے کھا لیے، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر آ کر کہا آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار آ کر کہا اللہ کے نبی گھریلو گدھوں کو ختم کر دیا گیا، اتنی کثرت سے کھائے جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے کو بھیجا، حکم دیا جاؤ اعلان کر دو اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کا رسول گھریلو گدھے کھانے سے منع کرتا ہے۔ لشکر کے لیے دیگیں تیار تھی، لوگوں کا کھانا ہنڈیا میں پک رہا تھا، کھانا تیار ہو چکا تھا۔ جب یہ گوشت تیار ہوا اس وقت حلال تھا، یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو کھا لیں، یہ ہنڈیا، یہ بنی ہوئی دیگ یہ خراب جائے گی، یہ کھا لیں دوبارہ ذبح نہیں کریں گے۔ جو ہی نبی کی آواز کان میں پڑی یہ حرام ہے، یہ منع کر دیا رسول اللہ نے، صحابہ نے پکتی ہوئی ہنڈیوں کو زمین پہ الٹ دیا۔ یہ محبت رسول ہے، یہ تقاضا ہے نبی کے حکم کا کہ ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر گردن جھکی ہو۔ امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں ایک گروہ کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک منادی کرنے والے نے آواز لگائی لوگو اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ کہا مجھے ابو طلحہ نے کہا یہ شراب باہر انڈیل دو۔ کہا میں نے شراب مدینے کی گلی میں انڈیلی، لوگوں نے نبی کے منادی کی بات سنتے ہی اس کثرت سے شراب کو باہر پھینکا کہ وہ شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی۔ یہ نہیں کہا مولوی صاحب سگریٹ حرام ہے لیکن جو یہ میں لگا کے کھڑا ہوں نا اے سوٹا تے پورا کر لین دیو، اے تے پی لین دیو، اگلی ڈبی میرے بوجھ چ نا اے ڈبی مکالمہ پھر نہیں لاں گا، یہ ڈبی پوری کر لوں، یہ سگریٹ پوری کر لوں، یہ جو ہے یہ تو پی لوں، آئندہ توبہ نہیں۔ جب دل میں نبی کا حکم آ گیا ہے پھر مومن اپنے اس لمحے ہی اپنے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، محمد کے حکم کے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، معاہدہ ختم ہونا تھا۔ ختم ہونے والی رات حضرت معاویہ نے لشکر کو حکم دیا، لشکر تیار ہو کے رومیوں پر حملے کے لیے نکلا۔ لشکر چل رہا ہے، ایک شخص باہر نکلتا ہے، لشکر کے سامنے آ کر آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، معاہدوں کی پاسداری کرو، معاہدوں کی پاسداری کرو، وفا کرو، بے وفائی نہ کرو۔ حضرت معاویہ اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ جب جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، جب وہ مدت پوری ہونے تک اس میں کمی بیشی نہ کرے یا ان کو اس معاہدے کے ختم ہونے کی اطلاع دے دے۔ معاہدہ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو تب بھی اطلاع دے، اس کے پیریڈ میں کمی بیشی کرنی ہے تو تب بھی اطلاع دے، انجانے میں ان پہ جا کے وار نہ کرے، انجانے پہ حملہ نہ کرے۔ حضرت معاویہ نے نبی کی ایک حدیث سنی۔ کتنی حدیث ہے؟ کتنی حدیث ہے؟ ایک حدیث۔ ایک حدیث سنتے ہی اپنے لشکر کو واپس لوٹا لیا، اپنی فوجوں کو واپس لوٹا لیا۔
ہماری کیفیت پتہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے پکی قبر کرنا بنانا جائز نہیں، قبروں پہ لکھنا جائز نہیں، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا جائز نہیں۔ کہتے ہیں جی حدیث تو ہے لیکن کیا کریں، ابا نے کہا ہے کہ تمہاری اماں کی قبر جو ہے نا اس پہ سنگ مرمر لگوانا ہے، اس پہ 50,000 روپے کا خرچہ ہے، اب کیا کریں، ابا نے جو کہہ دیا۔ اور ادھر حکم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کی فوجیں نکلی ہوئی، جو ہی حدیث رسول سنتے ہیں اپنی فوجوں کو واپس لے آتے ہیں۔ امام ابو داؤد ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے، دوران نماز جوتے اتار کر نبی نے بائیں طرف رکھ دیے، سلام پھیرا تو پیچھے تمام صحابہ جوتے اتار چکے تھے، تمام صحابہ جوتے اتار چکے تھے۔ آقا نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا آقا ہم نے آپ کے جوتوں کو دیکھا، آپ نے جوتے اتارے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فوراً جوتے اتار دیے۔ کہا ہے میرے ساتھیوں مجھے تو جبرائیل نے آ کر یہ اطلاع دی تھی، اے نبی آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو جبرائیل کی یہ اس اطلاع پر اپنے جوتے اتارے تھے، تم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں گندگی لگی ہو تو صاف کر لیا کرو نماز سے پہلے۔ نبی کو گندگی کے بارے میں کس نے بتایا؟ جی جبرائیل نے۔ جبرائیل وہابی ہے، جبرائیل کو نہیں پتا یہ نبی ہے، عالم الغیب ہے، ان کو سارا پتا ہوتا ہے، جبرائیل نے آ کر کیوں بتایا؟ سوچئے، جن کا یہ دعویٰ ہے نبی عالم الغیب ہے، نبی کو سارا کچھ پتا ہے، پوری کائنات کو مثل انگوٹھا اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ملفوظات احمد رضا میں احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں غوث وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا اور کائنات کو اپنی ہتھیلی میں یوں دیکھے، وہ غوث ہے۔ ارے غوث تو نبی سے چھوٹا ہے نا، نبی کی اپنی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے لیکن نبی کو اس کی اطلاع، اللہ اس کی اطلاع دیتا ہے۔ یہ دعویٰ جھوٹ کا دعویٰ ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے، اور جو اللہ نہ بتائے، نبی خیبر والے دن یہودیہ کے ہاتھ سے زہر والا کھانا کھا لے، اللہ نہ بتائے تو نبی کو پتا، عائشہ پہ تہمت لگے، اللہ جب تک نہ بتائے، نبی مشورہ تو کرتے رہتے ہیں صحابہ سے لیکن نبی کو حقیقت حال کا علم نہیں ہوا کرتا۔ یہ حدیث ان لوگوں کا رد کرتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ اولیاء کو، انبیاء کو، بزرگان دین کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں۔ ہمارے 12 امام معصوم کو ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کا علم ہے، یہ چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام ابو داؤد روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے باہر نکلے، عورتوں اور مردوں کو، وہ عورتیں اور مرد جو مسجد سے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے راستے میں مخلوط چلتے ہوئے، اکٹھا چلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا، ناراض ہو کے فرماتے ہیں عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم راستے کے کناروں پہ چلو، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو۔ نبی نے مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے مخلوط اجتماع کو، اکٹھے مل کر چلنے کو برداشت نہیں کیا۔ اور ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری بیگم صاحبہ اتوار بازار اکیلے جا کے شاپنگ کراتی ہے، کپڑے خود خریداتی ہے، گولڈ خود خریدتی ہے، جوتیاں خود دلیل کیا دیتے ہیں؟ اجی ہمیں نہیں شاپنگ کرنی آتی نا، تو اس لیے بیگم خود ہی جاتی ہیں دکاندار سے خود ہی ڈیلنگ کر کے۔ اور دکاندار بھی اتنا بے غیرت ہوتا ہے، اس نے ایک پردہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، جو ہی پردے دار عورت ادھر آ کے بیٹھتی ہے وہ پردہ کھینچ دیتا ہے اور یہ اپنے منہ کا پردہ کھینچ کے سامنے بیٹھتی ہے، جی آپ بڑے عرصے بعد آئی، یہ اس کی ماں لگتی ہے، یہ اس کی بہن لگتی ہے، یہ اس کی بیٹی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مسجد سے نکلنے والے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کی اور ہماری شادیوں پہ عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع کو اللہ کے نبی پسند فرمائیں گے؟ کیا یہی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ شریعت اسلامیہ اور سنت رسول کا دفاع کیا جائے، نبی کے مشن کو اجاگر کیا جائے، نبی کے مشن کی دعوت کو عام کیا جائے۔ اور نبی کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو غیروں کے دروں پہ جھکے ہوئے ماتھوں کو اٹھا کر ایک اللہ کے در پہ جھکانا۔
بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروانا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اٹھئے اور غور کیجئے آج توحید کو کس طرح شرک کے لبادوں میں لپیٹا جا رہا ہے۔ قبروں کی پوجا ہے، غیر اللہ کی پوجا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے مانگا جاتا ہے۔ نبی کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے پیروں فقیروں بزرگوں کی باتوں کو نبی کے مقام سے بڑا کیا جاتا ہے۔ اگر محبت سچی ہے تو پھر اسی دعوت کو لے کر آپ بھی عام کیجئے، اپنے گھر میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنی بستی میں، جہاں تک آپ کی طاقت ہے، آپ کی آواز پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کیجئے، نبی کی دعوت کو عام کیجئے۔ احد کے اندر جب مشہور ہو گیا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، کچھ صحابہ ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے، ان کے پاس حضرت انس آئے، پوچھا تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا نبی ہی نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ کہا نہیں میرے ساتھیوں، جس مشن پہ نبی شہید ہوئے اٹھو اور سب کے سب محمد کے راستے پہ جان دے ڈالو۔ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اللہ کی قسم اے سعد بن معاذ، مجھے تو اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر نبی نہیں رہے تو جو دعوت نبی کی تھی، جو مشن نبی کا تھا، جو طریقہ نبی کا تھا، اس طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو، اس طریقے پہ قائم اور دائم ہو جاؤ۔ کیسے؟ امام بخاری حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے ماموں کو ایک بستی میں داعی بنا کر بھیجا، پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ اس بستی میں پہنچے، کہا لوگوں مجھے پناہ دو، میں اپنے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام۔ ایک مشرک نوجوان پیچھے سے آیا، اس نے نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر دیا، ادھر نیزہ سینے سے نکلا، ادھر زبان سے جملے نکلے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ کامیابی دنیا کے لٹ جانے کی اور آخرت کے سنور جانے کی کامیابی۔ کامیابی یہ ہے جو رسول اللہ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں پورا کر چکا۔ اللہ کے لیے اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اور پھر اپنی روزمرہ کی زندگی میں انقلاب لے کر آؤ۔ ہر اس عمل پہ رک کے دیکھو جو عمل نبی کی حدیثوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ کام بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، قوم برادری کا ہو، ہر اس پیغام کو عام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ہر اس برائی کے خلاف جو برائی نبی کے دین کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سنتوں پہ کٹنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں وہ غیرت ایمانی پیدا کر دے کہ جب ہم نبی کی مخالفت دیکھیں تو اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ جس طرح میرے مکان کے ایک مرلے پہ کوئی قبضہ کرے تو برداشت نہیں کرتا، میرے دیوار کی چند اینٹیں اتارے تو میں برداشت نہیں کرتا، جس طرح میں اپنے مال کا خسارہ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح میں نبی کی شریعت پہ ہونے والے حملوں کو بھی برداشت نہ کروں، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اس کا دفاع کروں۔ نبی کی سنت کا دفاع، صحابہ نے نبی کی سنتوں کا دفاع بھی کیا، نبی کی جان کا دفاع بھی کیا۔ آج نبی اپنی زندگی کے ساتھ تو ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن نبی کا لایا ہوا قرآن تو ہے، نبی کی دی ہوئی سنتیں تو ہیں، تو نبی کے حکموں پر اٹھئے، اپنی زندگی کو غالب کیجئے، زندگی میں وہ رنگ لائیے جو محمد کریم کا رنگ تھا، اور یاد کیجئے جس کی زندگی پہ محمدی رنگ چڑھ گیا، ادھر اس کی روح نکلے گی، ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔